أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازہ کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. شیطان کے متعلق عنوان اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. آج کی نشست میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جن لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی تھی، اللہ پاک نے ان کے متعلق اور شیطان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سب کے لیے ایک وعدہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایک جگہ پہنچایا جائے گا اور وہ جگہ جہنم ہے. جہنم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 طبقے ہیں. جہنم میں جو آگ ہے اس کے 7 حصے ہیں یا 7 قسم کی اس کی اقسام ہیں. تو فرمایا کہ جہنم کے ہر طبقے کے لیے ہم نے کچھ لوگ متعین کر دیے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناس پر جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی تو ایک دن ایسا ہوا، چونکہ آقا حضور رحمت عالم کی معیت میں اور آپ کے اقتداء میں صحابہ بھی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اور سب سے پچھلی صفوں میں خواتین صحابیات بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوا کرتی تھیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج حضور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. کوئی نفلی نماز ہوگی تو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نماز میں رسول پاک علیہ السلام نے انہی آیتوں کو تلاوت کیا، اور اس روایت کو نقل کیا ہے علامہ قرطبی نے، اور اس کے راوی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی مسجد المدینہ وحدہ. حضور نماز اکیلے ہی ادا فرما رہے تھے مسجد مدینہ میں. فمرت بہم امرأۃ اعرابیۃ فصلت خلفہا. تو ایک دیہات میں رہنے والی کوئی خاتون صحابیہ تھی، وہ وہاں سے گزر رہی تھی. انہوں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ بھی پیچھے نماز کے لیے ہو لیں. کوئی اور صحابی تو ساتھ نہیں تھا. اب امام رسول اللہ تھے اور وہ خاتون صحابیہ پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگ گئیں. فصلت خلفہ، انہوں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے. ولم یعلم بہا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں مصروف تھے، اتنے مشغول تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ حضور ہمیں بھی سکھایا کرتے تھے کہ عبادت یوں کرنی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس درجے میں نہیں رہ سکتے تو یہ درجہ تو رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. 2 میں سے ایک درجہ تو کم از کم تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو رسول پاک علیہ السلام اپنی توجہ میں اللہ کا پیار بسائے ہوئے تو لم یعلم بہا، تو آپ کی توجہ میں آ نہ سکا کہ کوئی خاتون صحابیہ پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ. اس موقع پر حضور نے یہی آیت تلاوت فرما دی. لها 7 ابواب لكل باب منها جزء مقسوم. دوزخ کے 7 دروازے ہیں تو ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا جا چکا ہے.
اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات حضور بھی ارشاد کیا کرتے تھے، شہر میں رہنے والے اور دیہات میں رہنے والے، ان کے دماغ کا درجہ ذہن کا درجہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو پاکیزہ ترین دور تھا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو دیہات میں رہنے والوں کے ذہن کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے، اور شہر میں رہنے والے لوگوں کی ذہن کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا جو لفظی سا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ لفظی سا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، ہر حصے کے لیے ایک دوزخ کے ہر طبقے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ تو وہ صحابیہ خاتون انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہوگا کہ جسم کے 7 حصے کر دیے جائیں گے، تو پھر ایک حصہ دوزخ کے ایک دروازے سے پھینکا جائے گا اندر، دوسرا حصہ دوسرے دروازے سے پھینکا جائے گا، تیسرا حصہ تیسرے دروازے سے پھینکا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات سوچی، یہ آئندہ کا مضمون ہے جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات سوچی۔ تو فخرت الاعرابی مغشیا علیہا، یہ آیت سن کر جو معنی ان کے ذہن میں آیا تو وہ تو ڈر گئیں، لرز گئیں، خوف طاری ہوا، اتنا خوف طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئیں اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبتہ، تو غشی طاری ہوئی تو ظاہر ہے کہ کھڑے جسم نے گرنا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ دڑام سے زمین پر گری تو رسول پاک علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی جسم ہے جو کہ پیچھے گر چکا ہے۔ حضور نے نماز ختم فرمائی، پانی منگوایا، اس عورت کے چہرے پر پانی ڈالا، حتی افاقت تلقاء نفسہ، تو وہ افاقہ ہو گیا، بے ہوشی سے واپس آئیں۔ اب کے حضور کا کلام سنیے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ہذہ ما لکی، اے تجھے کیا ہوا؟ حضور نے بھی بس اسی انداز میں کلام کیا، اے ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں اے، حضور میں اے تجھے کیا ہوا؟ فقالت اہذا شیء من کتاب اللہ المنزل او تقول من تلقاء نفسک، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے یہ بات نازل کیا یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ وہ دیہاتی خاتون کہنے لگی آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے ایسے کہا ہے کہ دوزخ کے لیے ہر حصہ تقسیم کیا جا چکا ہے، یہ کیا کتاب اللہ ہے یا پھر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ فقال یا اعرابی بل هو من کتاب اللہ تعالی المنزل، بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ فقالت کل عضو من اعضائی يعذب على كل باب منها، سوالیہ انداز کر دیا انہوں نے، اس خاتون صحابیہ نے، کہنے لگی کیا دوزخ کے ہر حصے میں جسم کا ایک عضو جلا دیا جائے گا؟ واللہ انی امرأۃ مسکینۃ ما لی مال وما لی الا 7 اعبد، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو غریب عورت ہوں، میں ایک مسکین عورت ہوں، میرے پاس تو کوئی زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، بس یہ 7 غلام ہیں میرے، تو اگر آپ پسند فرمائیں تو اشہدک یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ ان کل عبد منہم عن کل باب من ابواب جہنم حر لوجہ اللہ، حضور میں ایک غلام آزاد کرتی ہوں تاکہ بدلے میں اللہ میرے جسم کے 7 اعضاء میں سے ایک عضو کو آزاد کر دے، میں ایک اور کرتی ہوں تاکہ دوسرا بھی آزاد ہو جائے، ایک تیسرا غلام آزاد کرتی ہوں تاکہ میرے جسم کا ایک اور حصہ آزاد ہو جائے۔ حضور آپ گواہ بن جائیں، میں غریب عورت ہوں، 7 غلام ہیں میرے، میں نے 7 کے 7 اس لیے آزاد کر دیے تاکہ اللہ میرے 7 اعضاء کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ اب ان کے تصور میں یہ بات جمی ہوئی تھی، جب یہ یہاں تک بات پہنچی فَأَتَاهُ جبرائیل، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر محبوب کو بتائیے کہ یا رسول اللہ بشر الاعرابیہ ان اللہ قد حرم علیہ ابواب جہنم کلہ وفتح لها ابواب الجنت کلہ، میں کہ ان کو بتا دیجئے اللہ نے انہوں نے یہ اپنے ہی خیال میں جو نیکی کی ہے نا، اللہ نے دوزخ کا ہر دروازہ ان پر بند کر دیا ہے اور جنت کا ہر دروازہ ان کے لیے کھول دیا ہے، یا جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ تھا اس آیت کے متعلق ایک تاریخی پس منظر جو کہ میرے مطالعے سے گزرا، تو میں نے آپ کی خدمت میں بطور امانت پیش کر دینا چاہا۔ ارشاد گرامی ہوا لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ دوزخ کے متعلق، ویسے میں رائے رکھتا تھا کہ میں دوزخ کے متعلق کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب ہم اس موقع پر آ پہنچے ہیں کہ اگلا درس شاید رمضان المبارک میں ہو، تو رمضان المبارک میں میاں رحمت کی بات کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ رمضان میں تو اللہ پاک نے بھی دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، بلکہ جو لوگ دوزخ میں ہیں خود حضور نے فرمایا ہر رات
اللہ انہیں دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو بس میں نے اس عنوان کو آج جتنا ہو سکے گا اسی پر میں اکتفا کروں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع بنا تو میں دوزخ کے اندر کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آئیے ہم آج کی نشست میں سیکھیں کہ جو آج کی نشست کا حق بنتا ہے، دوزخ کے کتنے طبقے ہیں، اور پھر ہر طبقے کی حالت کیا ہے، ہر طبقے کا نام کیا ہے، پھر کس طبقے میں اللہ تعالیٰ نے کن طرح کے لوگوں کو ڈالنا ہے۔ تو آئیے کچھ یہ معلومات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت وہب ابن منبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ دوزخ کے طبقے جو ہیں وہ بالکل آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہیں نا، ایک طبقے سے لے کر دوسرے طبقے کے درمیان فاصلہ تو ہوگا۔ تو وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جو معلومات میں حاصل کر سکا ہوں کہ اگر 70 سال مسلسل چلا جائے تو دوزخ کے ایک طبقے سے لے کر دوسرے طبقے تک جو فاصلہ بنتا ہے تو وہ جا کر پھر طے ہوتا ہے۔ 70 سال سے ایک فاصلہ طے ہو جائے گا، پھر اگلے 70 سال میں دوسرا فاصلہ طے ہوگا، پھر اگلے 70 سال میں تیسرے طبقے کا فاصلہ طے ہو جائے گا۔ الغرض 7 دوزخوں میں ہر دو دوزخوں کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ڈالا ہوا ہے۔ اب آئیے میں اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ اور قوی ترین حوالے، اگر آپ تفسیری دنیا میں دیکھنا چاہیں تو میری مراد ہے روح البیان، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس عنوان کی ایک ہی کتاب میں پڑھنا چاہیں تو علامہ قرطبی نے ایک اور کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، تو التذکرہ فی احوال الآخرہ، تو ان 2 جلدوں کے اندر امام قرطبی نے آخرت کے احوال، موت کے احوال، قبروں کے احوال، بروز محشر کے احوال، جنتیوں کے جنت میں جانے کے احوال، دوزخیوں میں دوزخ میں جانے کے احوال ڈیٹیل کے ساتھ وہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ اگر میں کہوں تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور لکھی ہے اس عنوان پر، لیکن التذکرہ کے مقابلے میں امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور بالکل مختصر لگتی ہے۔ جتنی ڈیٹیل علامہ نے التذکرہ کے اندر بیان کی، عربی بک تھی لیکن اب اس کی ٹرانسلیشن بازار میں آ چکی ہے اور لے کر اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آئیے میں سب سے پہلے بتاؤں کہ دوزخ کے جو 7 طبقے ہیں ان 7 طبقوں کا نام کیا ہے، اور وہ 7 کا 7 حوالہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ دوزخ کے ایک طبقے کو تو یہی جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بول دیا جہنم، جہنم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بڑا معروف ہے اور ہم یہی جانتے ہیں، جہنم جہنم جہنم، ہم یہی لفظ تقریباً جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ دوزخ کے دوسرے طبقے کا نام ہے لظا، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، یہ بھی قرآن حکیم کے الفاظ۔ تو جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے لظا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں، لظا کو لظا کیوں کہتے ہیں۔ تیسرے طبقے کا نام ہے الحطمہ، الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ بھی قرآن حکیم کے الفاظ۔ تو دوزخ کے تیسرے طبقے کا نام ہے الحطمہ۔ تو میں بتاؤں گا کہ حطمہ کو حطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دوزخ کے چوتھے طبقے کا نام ہے السعیر، یہ بھی قرآن حکیم کا لفظ ہے۔ 5ویں طبقے کا نام ہے سقر، اور دوزخ کے 6ٹھے طبقے کا نام ہے الجحیم، اور یہ سب قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اور دوزخ کے 7ویں طبقے کا نام ہے ہاویہ، وہ سورہ القارعہ کے اندر فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو یہ 7 طبقے ہیں دوزخ کے۔ ایک کا نام ہے جہنم، دوسرے کا نام ہے لظا، تیسرے کا نام ہے حطمہ، چوتھے کا نام ہے سعیر، اور 5ویں طبقے کا نام ہے سقر، 6ٹھے طبقے کا نام ہے جحیم، اور 7ویں طبقے کا نام ہے الہاویہ۔ اب میں نمبر 3 پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جہنم کو، یعنی دوزخ کا جو پہلا طبقہ ہے جس کا نام جہنم ہے، اس طبقے کا نام جہنم کیوں ہے۔ پھر بتاؤں گا کہ جس طبقے کو لظا کہا گیا اس طبقے کا نام لظا کیوں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ جہنم اصل میں تو یہ ہے کہ یہاں اس علاقے میں سمجھنا کافی آسان ہوگا۔ ہمارے لاہور کے علاقے میں چلے جاؤ تو یہ جو بورنگ ہے یا پھر یہ جو کنواں ہے یہ کم گہرے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نظر ڈال کر جھانکیں تو 10 فٹ پر پانی، 20 فٹ پر پانی،
اور بلکہ وہاں تو 1.5 گھنٹے میں بورنگ کر کے موٹر لگا کر پائپنگ کر کے تو وہ گھر میں چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا کم درجے میں پانی میسر آ جاتا ہے. لیکن گجرخان ہو گیا یا پھر سہاوا ہو گیا، سہاوے جا کر یہ مثال سمجھنا آسان ہے، 200 فٹ 250 فٹ پانی بورنگ کی جاتی ہے لیکن پانی پھر بھی میسر نہیں آتا. تو یاد رہے کہ ایسا کنواں جس میں آپ کوئی شے پھینکیں تو وہ دیر تک نیچے گرتی رہے، یوں کہہ لو کہ جس کے اندر والے حصے کا پتہ نہ چل سکے وہ کتنا کو گہرا ہے. میں نے خود ایسے کنویں دیکھے ہوئے ہیں جو اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بڑی دور جا کر وہ پانی کی لائٹ سی ہلچل محسوس ہوتی ہے، وگرنہ عام طور پر نیچے والا حصہ محسوس نہیں ہوتا. تو ایسا گہرا کنواں جس کا پیندہ بہت نیچے ہو، تو ایسے گہرے کنویں کو اصل میں عربی زبان میں جہنم کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور بئر جہنم، یہ اس کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بئر جہنم، بہت گہرا کنواں. تو یاد رکھے کہ طبقہ دوزخ کا طبقہ جس کا نام جہنم ہے، اسے جہنم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ میں خود نہیں بتا سکتا کتنا گہرا ہے. ہم رسول پاک علیہ السلام کا کلام ہی سیکھنا چاہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے اس طبقے کے بارے میں اس کی گہرائی جو بیان کی ہے. میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصخرۃ العظیم لتلقى من شفیر جہنم فتہوی 70 عاما وما تفضی الى قعرها. رسول پاک علیہ السلام نے آج تو اتنا کہا کہ ایک چٹان اگر جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے، مسلسل گرے اور مسلسل گرے یہاں تک کہ 70 سال گزر جائے نا تو گرتی ہی رہے، اب بھی وہ اس کی تہہ تک پہنچنے والی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس قدر ارشاد فرمایا کہ اتنی نیچی گرے کہ وہ 70 سال مسلسل. لیکن میں اگلے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ چٹان بھی کتنی کو ہو. بھئی آپ جانتے ہیں کہ روئی کا گالا پھینکو اس کے نیچے گرنے کی رفتار کم ہے، کنکر پھینکو اس کے گرنے کی رفتار اس سے زیادہ ہے، آپ کلو کا باٹ پھینکو اس کے گرنے کی رفتار اس سے زیادہ ہے. اب کوئی وزنی جتنی چیز ہوتی چلی جائے گی اس کے گرنے کی رفتار اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحجر لیزن 7 خلفات، اگر 7 اونٹنیاں ہوں اور موٹی تازی ہوں، چربیوں سے بھری ہوئی ہوں اور ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، 7 اونٹنیاں ہوں چربی سے بھری ہوئی ہوں اور ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک اونٹنی کتنے کو وزنی ہوتی ہوگی، پھر وہ موٹی تازی بھی ہو، پھر وہ چربی سے بھری ہوئی بھی ہو، پھر وہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، تو وہ کتنی کو بڑی وزنی بنتی ہوگی. پھر 7 ملا لیجئے تو 7 اونٹنیوں کا وزن کتنا ہوگا. یعنی اگر ہم اندازہ بھی کریں تو 7 اونٹنیوں میں لگ بھگ میرے دوست کوئی 30-40 کلو، 1 ٹن کے قریب وزن تو لگ بھگ ہو جانا چاہیے. تو حضور نے فرمایا وہ چٹان بھی کوئی چھوٹی سی نہیں، وہ 7 گابن اونٹنیوں کے وزن کے برابر ایک چٹان ہے. اسے اگر گرایا جائے تو پھر وہ جا کر بمشکل 70,000 سالوں میں جہنم کی تہہ تک پہنچے گی. اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جہنم جس طبقے کا نام ہے وہ اسے جہنم کہتے ہی اس لیے ہے، وہ گہرا ہے اور اتنا زیادہ گہرا ہے اور اتنا زیادہ گہرا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث شریف کے الفاظ میں معلوم کر لیا. اور آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی ہوگی اپنے مقام پر جسے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ایک دھڑام سے آواز صحابہ نے سنی، دھڑام سے، جیسے کہ بہت وزنی شے نیچے گر جاتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے خود ہی پوچھا پتہ ہے یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم کیا جانیں، آپ فرما دیں یہ آواز کیا ہے. تب رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اصل میں دوزخ کے کنارے سے ایک بڑا پتھر پھینکا گیا تھا، اسے 70 سال ہو گئے ہیں گرتے اور وہ اب آ کر کے دوزخ کے پیندے پر پہنچا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جہنم کو اس لیے جہنم کہتے ہیں کہ یہ بہت گہری اور بہت گہری ہے. اگر جہنم کا حال یہ ٹھہرا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یاد رہے کہ جہنم سب سے اوپر والا حصہ ہے، پھر اس سے اگلا حصہ لظا ہے، پھر اس سے اگلا حصہ جیسے میں نے ترتیب آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. تو ہر نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے سے زیادہ خطرناک ہے. اگر جہنم کا حال یہ ہوگا تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ لظا کا حال
کیا ہوگا، پھر جان سکتے ہیں کہ حطمہ کا حال کیا ہوگا، پھر آپ جان سکتے ہیں کہ سعیر کا حال کیا ہوگا، اور پھر جان سکتے ہیں کہ سقر کا حال کیا ہوگا، اور پھر آپ جان سکتے ہیں کہ ہاویہ کا حال کیا ہوگا۔ باہر کے جہنم کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف سے استشہاد کر کے آپ کو بیان کرنا چاہا۔ جہنم کے دوزخ کے دوسرے طبقے کا نام ہے لظا، اور لظا کے بارے میں خود قرآن حکیم نے کہا کہ آگ جب شدت پکڑ جاتی ہے، آگ جب شدت پکڑ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہو کبھی آگ ہوتی ہے ٹمٹمانے والی تو وہ کم سیک رکھتی ہے، پھر اس کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، اب اس کا سیک بڑھ جاتا ہے، اور پھر تنور جب عین پیک پر تپا ہوا ہو۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں سمجھنے کے لیے۔ دوزخ کی آگ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ کوئی مثال اس کی موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو ہم تصویر رکھتے ہیں کہ جب وہ تنور اپنے جوبن پر جا پہنچتا ہے تو وہ کیفیت، اور جب شروع میں آگ جلائی جاتی ہے تو وہ کیفیت، ان دونوں کیفیات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لظا کا معنی ہوتا ہے آگ کا شدت کے ساتھ بھڑک اٹھنا۔ تو رب کائنات نے کہا یہ جو لظا ہے نا، لظا یہ نزاع ہے، یہ شوا ہے۔ معنی کیا تھا؟ یہ تمہاری چمڑی بھی ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ یہ جو لظا ہے یہ اتنی شدت والی ہے، یہ چمڑی بھی ادھیڑ دے گی اور جسم کو بھون کر کے تو رکھ دیتی ہے۔ تو چونکہ اس کی آگ کی گرمی بہت تیز ہے، اس لیے اس طبقے کا نام لظا ڈال دیا گیا۔ اور تیسرے طبقے کا نام ہے الحطمہ۔ میں ظاہر ہے کہ حقیقی مثال تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ نے کبھی دیگیں پکوائی ہوں، اگر کبھی آپ نے دیگیں پکوائی ہوں تو لکڑیاں ڈالو نئی تو پھر آگ لگتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ تھوڑی دیر کے بعد آگ میں ایسی شدت آتی ہے وہ کڑاخ کڑاخ بھی کرتی ہے، وہ لکڑیاں پھٹتی ہیں کڑاخ کڑاخ کی آواز، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ایسے اچھل کر باہر نکلتی ہیں۔ یہ تصویر تو اپنی نظروں سے آپ نے دیکھی ہوگی۔ میں نے پہلے کہا کہ لظا آگ میں شدت کا آ جانا، اور حطمہ یہ ہے کہ جب اس شدت میں اتنی تیزی آ جائے کہ وہ چکنا چور کر دے، اصل میں چکنا چور کرنے کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ اور میں کہوں کہ حطمہ اصل میں تو کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی شے کو ریزہ کر دینا۔ تو میں نے مثال دے کر کہا وہ لکڑیاں پھٹتی ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے شعلے ٹکڑے پیس وہ چنگاریوں کی تصویر میں آپ کو ابھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو جب شدت آگ یہاں تک پہنچ جائے تو ایسی کیفیت کو عربی زبان میں حطمہ کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھے طبقے کا نام ہے سعیر، اور سعیر کا معنی ہے جس کا شعلہ اتنا زیادہ ہو کہ پلک جھپکنے میں وہ شے کو پھاڑ کر رکھ دے۔ میں اس کی مثال آپ سے کہوں گا، کل میں راولپنڈی ایک کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو ایک ڈینٹر، یہ گاڑیوں کی جو ڈینٹر پینٹرز ہوتے ہیں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس صاحب نے مجھے پانی پلایا۔ میں نے کہا میں پانی پی لیتا ہوں لیکن آپ فارغ نہ بیٹھیں، آپ کام کریں، میں آپ کو کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کیسے کام کرتے ہیں، میں آپ کے فن کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کل کی دیکھی ہوئی بات میرے آج کام آ رہی ہے۔ تو اس کے پاس وہ گیس کا ایک شعلہ ہوتا ہے، یہ ڈینٹرز کے پاس گیس کا ایک شعلہ ہوتا ہے، تو وہ 1-2-4 سیکنڈ کے لیے وہ آگ کا شعلہ لوہے کے دروازے پر لگائے تو یوں لگے جیسے یہ پھٹ کر کے تو ابھی اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ اس گیس کے شعلے کے ساتھ میں نے لوہے کو کاٹتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو ایسی آگ جو ابھی ادھر پہنچے اور اس کا سیک اگلی طرف پہنچ کر کے اسے پھاڑ کر رکھ دے، تو اس شدت کی جو آگ ہوتی ہے اسے عربی زبان میں سعیر کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اب جب تفصیل کے ساتھ ہم دوزخ کا بیان پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے بارے میں کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اور سقر، یہ جہنم کے 5ویں طبقے کا نام ہے سقر، اور سقر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ سخت بھڑک اٹھنا۔ میں اس کی مثال کیسے کہوں گا آپ کو؟ سخت بھڑک اٹھنا۔ ہمارے پنجاب میں لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے پتہ ہم کیا ہر بار استعمال کرتے ہیں؟ کوئی لیر اور ٹاکی لے کر اس کو مٹی کا تیل لگاتے ہیں یا پھر اسے پیٹرول لگاتے ہیں۔ لکڑیوں کو ایک دم سے آگ لگتی نہیں ہے، تو لیر یا ٹاکی کا ٹکڑا لے کر، کپڑے کا ٹکڑا، ہم اسے بھگوتے ہیں مٹی کے تیل میں۔ تو آپ جانتے ہو کہ مٹی کے تیل کی خاصیت ہے کہ ماچس کی تیلی دور سے بھی پھینک دو، وہ آواز آپ محسوس کرتے ہیں، پھڑک کی آواز آتی ہے اور وہ دور سے ہی آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو ایسی آگ جو دور سے ہی پکڑ لے اور جلدی سے قابو میں کر لے، ایسی آگ کو عربی زبان میں سقر
کہا جاتا ہے، یعنی لگتا ایسے ہے کہ دوزخ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بس انتظار، دوزخ جن کے انتظار میں ہے کہ جو ہی وہ قریب آئیں، جیسے ان کے جسموں میں پیٹرول بھرا ہوا ہو تو دور سے ہی آگ انہیں لپک کر کے تو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو ایسے طبقے کو عربی زبان میں سقر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جہیم یہ چھٹے طبقے کا نام ہے، اور جہیم کا معنی ہوتا ہے بہت گہری چیز، جہیم کا معنی بہت گہری چیز۔ تو یہ جو چھٹا طبقہ ہے، اگر جہنم اتنا گہرا تھا تو بس جان جانا چاہیے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کی گہرائی کا حال کیا ہوگا۔ میں جہنم کا لفظ اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی بار بار جہنم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بھئی ایمان والوں کے لیے بھی جو درجہ ہے جس میں انہیں سزا دی جائے گی وہ جہنم کا درجہ ہی ہے، جو نیچے والے درجے ہیں اس میں کوئی ایمان والا بھی نہیں جائے گا۔ میں ان قریب یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ روایات میں یہاں تک آیا کہ جہنم میں ایمان والے جائیں گے اپنے اعمال کی سزا بھگت کر، آخرکار جب وہ نکال لیے جائیں گے یہ جہنم سارے کا سارا خالی ہو جائے گا، لظا بھرا رہے گا، سعیر بھرا رہے گا، حطامہ بھرا رہے گا، سقر بھرا رہے گا، ہاویہ بھرا رہے گا، جہیم بھرا رہے گا۔ اور حدیث کے الفاظ یہاں تک آئے جب جہنم خالی ہو جائے گا تو ہوائیں چلیں گی تو جہنم کے دروازے ٹھک 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 آپس میں کھڑکھڑاتے رہیں گے، ہوائیں چلیں گی گرم تو جہنم کی کھڑکیاں آپس میں کھڑ 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 کھڑکھڑاتی رہیں گی، کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہوگا۔ جو سب سے کم درجے کا عذاب ہے وہ جہنم ہے، لیکن وہ کم ہو کر کے بھی میں نے ابھی بتا دیا کہ وہ اتنا گہرا ہے اور سال میں اسے کتنی بار دہکایا جاتا ہے یہ اپنے مقام پر تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنا چاہیں گے۔ ساتویں طبقے کا نام ہے ہاویہ۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کے لیے ائمہ تفسیر نے کہا کہ قرآن حکیم نے بھی کہا، حدیث شریف نے بھی کہا، یہ منافقین کے لیے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ یہ ہاویہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسے ہاویہ کیوں کہتے ہیں، اور میں ایک حدیث سے آپ کے سامنے استشہاد کروں۔ اگر لغت میں دیکھنا چاہیں تو آپ لغت میں دیکھ لیں۔ باز اڑ رہا ہو، شقرا شاہین اڑ رہا ہو، آپ جانتے ہو شاہین کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے، اور جب اسے اپنا شکار نظر آ جائے تو یہ بلندی سے ایک دم سے نیچے کی طرف جھکتا ہے اور شکار کے ادھر ادھر ہونے سے پہلے ہی پلک جھپکنے میں اس کے پاس جا پہنچتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو بلندی سے ایک دم سے نیچے کی طرف گرنا، اسے عربی زبان میں ہوا یہوی ہاویہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں حدیث کے الفاظ بولوں گا، بڑا مزہ آ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش، اس کی ہوا تابع نہیں ہو جاتی اس نظام کے جو نظام میں محمد لے کر کے تو آیا ہوں۔ یہ خواہش کو ہوا کہا، بھئی جانتے ہو کس لیے کہا؟ یہ ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے نیچے گر جانا۔ یاد رکھنا، انسانی خواہشات انسان کو مقام رفیع سے نیچے ہی تو گراتی ہیں۔ بھئی زنا خواہش ہے، یہ بندے کو نیچے گرا دے گا۔ چوری خواہش ہے، یہ بندے کو نیچے گرا دیتا ہے۔ سیکس خواہش ہے، یہ بندے کو نیچے گرا دیتا ہے۔ شراب ایک خواہش ہے، ہوا ہے، یہ بندے کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اصل میں نیچے گر جانا، ایک دم سے بہت ڈونگھائی میں چلا جانا، اس معنی کے لیے عربی زبان میں ہوا یہوی اور ہاویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا فَأُمُّهُ ہاویہ، منافقین کا مقام ہے ہاویہ۔ جو ہی اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یہ فوراً تیزی کے ساتھ، جیسے وہ باز تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، یہ درمیان میں رکے بغیر تیزی کے ساتھ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس طبقے کا نام قرآن حکیم کی زبان میں ہاویہ رکھا گیا۔ مجھے بحر العلوم کے الفاظ یاد پڑتے ہیں۔ میں دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ان 7 دروازوں میں لے جانے کے لیے انسان کے جو گناہگار قسم کے اعضاء ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ دوزخ کے 7 طبقے، انسان کے پاس گناہ کرنے کے لیے بھی 7 اعضاء۔ اچھا، بحر العلوم کے الفاظ یہ ہیں کہ ان 7 طبقوں میں وہی داخل ہوگا جس کے لیے ایک آنکھ ہے جو گناہوں کے دروازے کھولتی ہوگی، دوسری فرمایا کہ زبان ہے جو گناہوں کے دروازے کھولتی ہے، تیسری شرمگاہ ہے جو گناہوں کے دروازے کھولتی ہے،
چوتھے ہاتھ ہیں جو گناہوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پانچویں کان ہیں جو گناہگاری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، چھٹا پیٹ ہے حرام خوری جو گناہگاری کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ساتویں پاؤں ہے جو گناہگاری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر میں تفصیل میں جانا چاہوں، میں ایک دو کی آپ کو اشارہ بھی کیے دیتا ہوں۔ ان سب کا عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہو، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ایک حضور نے فرمایا زبان، اور دوسرا حضور نے فرمایا شرمگاہ۔ پھر حضور نے ہاتھوں کا اشارہ نہ دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ گناہگاری کا اشارہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ الرأس وما ہوا والبطن وما ہوا، جو اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس سر میں ہے، زبان، نظر، کان، ناک، تو حضور نے سر کہہ کر اور جو کچھ اس میں ہے سب کا اشارہ دیا، اور فرمایا کہ والبطن وما وعا، اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں ہوتا ہے مراد رزق حلال۔ یہ سارے اشارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیٹیل بیان کی، جہنم میں کون ہوگا، پھر فرمایا کہ لظا میں کون ہوگا، پھر فرمایا کہ حطمہ میں کون ہوگا، پھر فرمایا کہ سعیر میں کون ہوگا۔ آئیے ہم روایت کے الفاظ ہی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ جہنم، فرمایا کہ گناہگار ایمان والے اس میں جائیں گے۔ گناہگار ہیں مومن لیکن گناہگار ہیں، انہیں اللہ پاک جہنم میں بھیجے گا۔ کوئی جلدی باہر نکل آئے گا، کوئی دیر سے باہر نکل آئے گا، یہاں تک کہ حضور رحمت علم نے ایک دن یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جہنم سے جو سب سے آخر میں شخص نکالا جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں، وہ کیا بول رہا ہوگا میں وہ بھی جانتا ہوں، اسے نکالنے کی کیفیت کیا ہوگی میں وہ بھی جانتا ہوں۔ دوزخ سے نکالنے کے بعد آخرکار وہ کب تک جنت اور دوزخ کے درمیان رکا رہے گا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ ساری ڈیٹیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کا طبقہ یہ سب سے اوپر والا طبقہ ہے، اللہ نے یہ ایمان والوں کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اوپر ہی اوپر سے انہیں پکڑ کر کے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا یہ طبقہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے دروازے اور کھڑکیاں آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرے طبقے کے بارے میں فرمایا طبقہ ثانیہ یہودیوں کے لیے ہے۔ یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں، اللہ کو تو کم از کم مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے پہلے کی بنسبت ذرا زیادہ عذاب ہوگا۔ اور تیسرا طبقہ اشارہ ہوا کہ عیسائیوں کے لیے ہوگا۔ بھائی عیسائیوں کا جرم زیادہ ہے، عیسائیوں کا جرم زیادہ ہے۔ بھائی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور پھر بیٹا ہی نہ مانا، کبھی یوں کہہ دیا کہ اللہ ان میں داخل ہو گیا، کبھی کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کوئی مختلف نظریات کہہ دیے۔ چوتھا طبقہ فرمایا کہ یہ جو ستارہ پرست لوگ ہیں وہ چوتھے طبقے میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پانچویں طبقے کے لیے فرمایا کہ جو مجوسی لوگ ہیں آگ کی عبادت کرنے والے انہیں پانچویں طبقے میں داخل کیا جائے گا۔ اور چھٹا طبقہ مشرکین کے لیے متعین کیا گیا، اور ساتویں طبقے کے لیے فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیے جائیں گے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب جہاں تک قرآن کی آیت کے سمجھانے کا تعلق تھا تقریباً اتنا میں نے بھاگتے جلدی سے پورا کر دیا ہے۔ اب اگر میں کوئی مزید کھولنا چاہوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ عنوان پھیل جائے گا اور ہمیں اگلے بہت سارے مضامین پھر دوزخ کے حوالے سے سیکھنے پڑ جائیں گے۔ بس میں آج انہی مضامین پر اکتفا کروں گا۔ آئندہ جب رمضان المبارک کے بعد کبھی دوزخ کا بیان ہوا تو اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے دیکھنے کا اہتمام کریں گے دوزخ میں کیا کیا ہے اور کس کے لیے کیا ہے۔ بلکہ منافقین کے لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا یہ چونکہ مومن ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو لیکن اندر کھاتے یہ پکے کافر تھے، تو ان کی سزا سب سے سخت، ایک تو یہ سب سے نیچے والے دوزخ میں
طبقے میں، اور دوسرا فرمایا کہ انہیں آگ کے بنے ہوئے صندوق میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد پھر اس صندوق کو سیل کر دیا جائے گا، اس کے کھلنے کا دروازہ ہی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اس صندوق کے نیچے سے بھی آگ کا سیک انہیں پہنچایا جائے گا، دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور اوپر سے بھی انہیں آگ کا سیک پہنچایا جائے گا۔ یہ سارا وہ بیان ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب رمضان کا مہینہ، اور اب آگے دیکھیں آیت بھی زبردست ہے، ارشاد گرامی ہوا ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جو متقین درجے کے لوگ ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے اور یہ عیون میں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز جنت کے کچھ احوال ہیں جو میٹھے میٹھے مہینے میں ہم میٹھا میٹھا عنوان ہی سیکھنا چاہیں گے۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کروں گا کہ جنت کے مختلف احوال ہم سیکھنے کا اہتمام کرتے رہیں۔ رمضان میں چونکہ تراویح بھی ہوتی ہیں تو شیڈول کے مطابق درس پورا تو نہیں ہوتا، ویسے 40 منٹ 41-42 منٹ، لیکن رمضان میں 25 منٹ 30 منٹ، لیکن 30 منٹ سے تجاوز نہیں ہوا کرتا۔ جو قرب و جوار کے احباب ہیں وہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں 20 منٹ یا پھر 25 منٹ یا پھر 30 منٹ کا سبق ہوا کرے گا حسب حال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔